السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پچھلے درس میں باقاعدہ پریکٹیکل شکل میں آپ حضرات کو میت کے نہلانے کا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق طریقہ سکھایا گیا تھا اور بتلایا گیا تھا، اور پچھلے درس کے تعلق سے اگر کوئی سوال ہوگا تو آخر میں کر لیں گے۔ آج کے درس کا موضوع ہے میت کو کفنانے کا طریقہ۔ میت کو کفنانے میں کن کن باتوں کا ہمیں لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے، یا میت کے کفنانے میں کفنانے والے کے اوپر کیا دینی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اختصار کے ساتھ آج کے اس درس میں آپ لوگوں کو اس گزارش کے ساتھ بتلایا جائے گا کہ غور سے سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو درس کے اخیر میں اس کے بارے میں پوچھ لیں گے۔ میت کے کفنانے کا طریقہ جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میت کو کفن دینا فرض اور واجب ہے۔ میت کو کفن دینا، کفنانا یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے نا، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم آدمی کے کفنانے کا حکم دیا تھا جو حالت احرام میں اپنی اونٹنی سے گر کر وفات پا گئے تھے، اور فرمایا تھا وَكَفِّنُوهُ، اور انہیں کفن دو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جو محرم ہوگا اس کا کفن وہی احرام بن جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے پاک بات معلوم ہوتی ہے کہ میت کو کفن دینا، کفنانا فرض اور واجب ہے، چاہے میت مرد ہو اور چاہے میتہ عورت ہو۔ اور یہ کفنانے کا کام کون لوگ کریں گے؟ خود میت نہیں کر پائے گا، جو اس کے لواحقین ہیں، اس کے متعلقین ہیں، یا جو اس کے ورثہ ہیں، یا جنہیں وہ اجازت دیں گے۔ اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ کفن کے تعلق سے یہ بات یاد رہے کہ کفن یا کفن کی قیمت میت کے مال میں سے ہونا چاہیے۔ کفن یا کفن کی قیمت، تجہیز و تکفین یا تجہیز و تکفین کی قیمت، یہ میت کے مال میں سے ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر میت کے پاس مال ہونے کے باوجود بھی میت کے ورثہ کسی کو کفن دینے کی اجازت دے دے تو کفن دینا جائز اور درست ہوگا۔ میت کے مال میں سے ہونا چاہیے، چاہے میت صرف کفن ہی بھر کا چھوڑ کے گیا ہو، چاہے مرنے والا اتنا ہی مال چھوڑا ہو جتنے میں کفن آ سکے۔ گویا میت جو مال چھوڑے گا سب سے پہلے اس میں سے اس کے اوپر جو قرض ہے، اگر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی ہوگی، پھر اس کے بعد اس سے کفن اور دفن کا خرچہ نکالا جائے گا، پھر اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے اپنے مال میں سے اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ اب اگر بچا تب میت کے ورثہ میں شریعت مطہرہ کے مطابق اس کے ترکے کو، چھوڑے ہوئے مال کو بانٹ دیا جائے گا، تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو اگر کوئی مرنے والا
صرف کفن ہی بھر کا چھوڑ کے جا رہا ہے تو سب سے پہلے اس کے ترکہ میں سے چھوڑے ہوئے مال میں سے کیا کریں گے؟ اس کا کفن خریدیں گے۔ ہاں اگر ورثہ اجازت دے دی ہے دوسرے کو لگانے کی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، جیسا کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ کو حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے راہ میں ہجرت کیے اور اس ہجرت کا مقصد اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا تھا۔ تو فوجب اجرنا علی اللہ، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے تھے تو ہمارا اجر و بدلہ اللہ کے اوپر واجب ہو گیا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، جب اللہ کے رسول کے ساتھ ہم لوگ ہجرت کے مکہ سے، تو کچھ لوگوں نے اپنا اجر پا لیا، جیسے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کیے تھے۔ مصعب بن عمیر، اور یہ مکہ کے مالدار ترین انسان تھے، دھنی سیٹھ انسان تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے دن شہید کر دیے گئے۔ جنگ احد سن 3 ہجری میں ہے، مدینہ میں یہ جنگ ہوئی تھی۔ مکہ والوں نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے باقاعدہ دوبارہ چڑھائی کیا تھا مدینہ پر سن 3 ہجری میں، اور یہ مدینہ کے اندر یہ جنگ ہوئی۔ تو مدینہ کے جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے کوئی دھن دولت نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ مکہ سے جب ہجرت کر کے آئے تھے تو ساری جائیداد مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے، کیونکہ ان کو ہجرت پسند تھی، نبی کی صحبت پسند تھی۔ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی سوائے ایک دھاری دار چادر کے، ایک دھاری دار چادر کے علاوہ ترکہ میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں اس دھاری دار چادر کو، صحابی کہتے ہیں کہ اس دھاری دار چادر کو ہم لوگ جب ان کے سر پہ رکھتے تھے کفنانے کے لیے، شہید ہو گئے تھے، کفنانے کے لیے جب ان کے اس دھاری دار چادر کو ان کے سر سے ڈھکتے تھے تو ان کے دونوں پیر کھل جاتے تھے، اور جب پیر ڈھکنے کی کوشش کرتے تھے تو ان کے سر مبارک کھل جایا کرتے تھے۔ یہ تھی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی حالت۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دھاری دار چادر کو سر سے لپیٹ دو، سر سے رکھ دو یا سر کے حصے سے رکھ دو، اور اس کے ذریعے سر کو ڈھانک دو، اور ان کے پیر پر اذخر نام کے گھاس ہوتی ہے جو ایک طرح سے اس میں خوشبو ہوتی ہے، ان کے پیر پر خوشبی وہی اذخر نام کی گھاس رکھ دو۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ کئی باتیں معلوم ہوئی۔ درس سے متعلق ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ مصعب بن عمیر نے جو ترکہ چھوڑا تھا، کیا چیز تھی اس کے ان کے ترکے میں؟ ایک دھاری دار چادر، اور اسی دھاری دار چادر میں ان کو کفنایا گیا، کیونکہ ان کا ترکہ یہ تھا، ان کا چھوڑا ہوا مال تھا، ہے نا۔ تو اس حدیث سے علماء کرام، بخاری شریف کی روایت ہے، علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ میت کے کفن کا انتظام اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ہوگا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی میت کے ورثہ میں سے اجازت دے دے دوسرے کو کفن دینے کی تو دینا کیا ہے؟ جائز اور درست ہے۔ اور اسی طرح دوسرے صحابی کا بھی، جزاک اللہ خیر، اسی طرح دوسرے صحابی کا بھی واقعہ ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں۔ تو کفن کا انتظام کہاں سے کریں گے؟ میت کے ترکہ میں سے کریں گے۔ یہاں ایک بات اور یاد رہے جو بڑی ہی اہم بات ہے کہ کفن ہو کیسی؟ بہتر اور افضل ہے کفن سفید رنگ کی ہو، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے کے بارے میں فرمایا ہے وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ، سفید کپڑے ہی میں میتوں کو دفن کیا کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر غیر سفید کپڑا ہو تو اسے بھی کفن میں دینا جائز ہے،
لیکن افضل و بہتر کیا ہے؟ سفید ہو۔ دوسری بات، کفن لمبا ہو اور موٹا ہو، اتنا موٹا نہیں کہ بالکل کمبل کی طرح ہے نا، لیکن اتنا موٹا ہو کہ میت کا جسم اچھی طریقے سے ڈھک جائے اور کفنانے کے بعد وہ اوپر جھلکے نہیں، چھلکے نہیں، دکھے نہیں، اور کفن کشادہ ہو، اس طریقے سے لمبا اور کشادہ اور موٹا ہو کہ میت کا سارا بدن اچھی طریقے سے ڈھک جائے، اچھی طریقے سے ڈھک جائے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ ان استطاع، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کو کفن دے، کفنائے، تو اچھا کفن دے اگر اس کی طاقت ہو، اچھا کفن دے اگر اس کی طاقت ہو۔ اور اچھا کفن دینے کا یہ مطلب نہ آپ حضرات سمجھ لیں کہ بڑا مہنگا ہو، بڑا فینسی ہو، بڑا چمکدار ہو، بڑا ملائم ہو۔ اچھا کا مطلب لمبا ہو جسم سے، چوڑا ہو جسم سے، میت کے جسم سے، اور موٹا ہو، میڈیم ہو، نہ بہت ردی ہو اور نہ بہت ہی فضول خرچی یا فخر کا ذریعہ ہو، فضول خرچی کا ذریعہ نہ ہو۔ یہ اچھا کا مطلب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی میت کا جسم 3 میٹر لمبا ہے، اگر میت یا میتہ کا جسم 3 میٹر سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک 3 میٹر ہے، تو کم سے کم 3.25 یا 3.5 سے تھوڑا کم ہو کفن۔ میت یا میتہ کے جسم کی چوڑائی، موٹاپا اگر مان لیا 2 میٹر ہے تو کم سے کم 2.5 میٹر ہو، سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، تاکہ کفن 2 پٹ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کفن کم چوڑا ہو کہ میت کو حرکت کریں یا اٹھائیں تو اوپر سے اس کا جسم کھل جائے، یا میت کو اٹھائیں تو آگے اور پیچھے سے جسم کھل جائے۔ تو کفن موٹا ہونا چاہیے، کفن سفید ہو، کفن جو ہے لمبا ہو، اور اس طرح سے ہو کہ میت کا پورا جسم ڈھک جائے۔ کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا تو اپنے صحابہ کرام میں سے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جن کا انتقال ہو چکا تھا، انہیں غیر لمبا کفن پہنایا گیا تھا، کفن دیا گیا تھا لیکن لمبا نہیں تھا، اور رات ہی میں انہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ڈانٹا کہ بنا بتائے کسی کو رات میں چپکے سے لے جا کر کے ڈھک دو، دفن کر دو، بنا بتائے، بنا کسی کو بتائے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ رات میں اس وقت تک قبر میں نہ رکھو یہاں تک کہ میت کے اوپر جنازہ پڑھ لیا جائے، یہاں تک کہ میت کے اوپر کیا کر لیا جائے؟ جنازہ پڑھ لیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب جنازہ پڑھنے کی بات آئے گی تو لوگوں کو خبر دینا ہی پڑے گا۔ الا ان یضطر الانسان الی ذلک، ہاں اگر کوئی ایسی بات آ گئی کہ ضروری ہو گیا جلدی سے رات ہی میں دفن کرنا تو دوسری بات ہے، ورنہ بنا جنازہ پڑھے ہوئے رات میں اسے دفن نہ کرو۔ تو اس جو صحابی کو دفن کرنے والے تھے ان کو پر اللہ کے رسول نے پھٹکار لگائی تھی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان لوگوں نے کفن کم لمبا دیا تھا۔ اسی طریقے سے مان لیا اگر کسی کا کفن تنگ ہو گیا، ہو بھی سکتا ہے کفن تنگ ہو گیا کیونکہ شہداء ہیں، انہیں کے کپڑے میں دفن کیا جائے گا ان کے پاس جو ہے، یا مان لیا کسی میت نے اتنا چھوڑا ہی کہ کشادہ کفن نہ خریدا جا سکے، یا کوئی ایسی حالت پیش آ گئی
کہ لمبا چوڑا کفن نہ خریدا جا سکے اور اس سے زیادہ لمبا چوڑا خریدنے کی طاقت بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ لمبا چوڑا خریدنے کی طاقت بھی نہیں ہے، آدھے جسم کو ڈھکا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک مسئلہ جانے رکھنا چاہیے کہ اگر کفن اتنا ہی ہے کہ اوپر کے حصے کو ڈھکا جا سکتا گھٹنے سے، تو اوپر کے حصے کو ڈھک کے پیر کے حصے پر کوئی گھاس یا کوئی چیز رکھ دیں گے۔ یہی نہیں بلکہ اگر کفن بہت ہی کم ہو جائے، مردے زیادہ ہو گئے اور کفن کم ہے، تو آگے مسئلہ آ رہا ایک ایک کفن میں کئی ایک کو کفنایا جا سکتا ہے، یا صرف شرمگاہ ڈھک کر کے ان کو یہ پوزیشن آ جائے تو صرف شرمگاہ ڈھک کر کے ان کو رکھ دیا جائے گا۔ چنانچہ اگر کفن اتنا چھوٹا ہو گیا کسی مجبوری کی وجہ سے کہ اس سے چوڑا یا لمبا کفن خریدنا ناممکن ہے، تو سر کے حصے کی طرف ڈھک دیا جائے گا، پیر پر کوئی گھاس وغیرہ یا کوئی چیز رکھ دی جائے گی۔ دلیل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ اور اگر مردوں کی سنکھیا اور تعداد بہت زیادہ ہو گئی، کفنوں کی تعداد کم ہو گئی، کفن کم ہو گئے، ہے نا، تو ایسی صورت میں کئی لوگوں کو ایک کفن میں کفنانا جائز ہے، کئی لوگوں کو ایک کفن میں کفنانا جائز ہے۔ اس میں کفنانے میں ایک بات کا خیال رکھا جائے گا، اگر ہو سکے کہ آگے لحد کی جانب جو حصہ رکھا جائے گا زیادہ قرآن کا جو حافظ ہو ان میں سے، جیسے 3 کو آپ دفنا رہے ہیں، 3 کو ایک میں کفن دفنا رہے ہیں اور لحد اس حصے میں پڑے گا جب رکھیں گے ایسا ایسا ایسا، تو پہلے اس آدمی کو رکھیں گے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، یا پہلے مسلمان ہوا ہو، یا تقوی اور طہارت والا زیادہ، دین کا خیال رکھا جائے گا اس کو ایک ساتھ کفنانے میں۔ اور ایسا ہوا تھا احد کے دن، اللہ کے رسول اکرم، لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ احد کے دن شہدائے احد کی تعداد لگ بھگ 70 تھی، تو اللہ کے رسول نے ایک ایک کفن میں کئی لوگوں کو کفنایا تھا، اور انہی میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اگر کوئی آدمی میدان جہاد میں شہید ہوا ہے تو جس کپڑے میں شہید ہوا ہے اس کپڑے کو نکالا نہیں جائے گا، جس کپڑے میں شہید ہوا ہے اس کپڑے کو نکالا نہیں جائے گا، شہید کو نہلایا بھی نہیں جائے گا نا، اور اس کے کپڑے کو نکالا بھی نہیں جائے گا، بلکہ اس کو اسی کپڑے میں کفنایا جائے گا یا دفنایا جائے گا جس میں وہ شہید ہوا ہے، کیونکہ روز قیامت وہ اسی خون میں لت پت اٹھے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کے بارے میں فرمایا تھا، زملوہم فی ثیابہم، انہیں ان کے کپڑے میں لپیٹ دو، انہیں ان کے کپڑے میں لپیٹ دو۔ اور اس میں کئی روایتیں بھی موجود ہیں۔ ہاں اگر شہید ہے تو کپڑے کو نیچے کر دیا جائے گا، نہلایا تو نہیں جائے گا، جو نیچے بدن سے لگا ہوا اس کا پہنا ہوا کپڑا ہے اس کو اندر رکھ کر کے اوپر سے کوئی چادر اگر ہے تو اس میں لپیٹ دیا جائے گا تاکہ اس کے خون کا اثر باہر نہ نکلے، جیسا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو چادر تھی تو مصعب بن عمیر کے باڈی سے جو کپڑا لگا جو پہنے ہوئے تھے اس کو نہیں نکالا گیا تھا، جو چادر تھی اس میں اوپر سے لپیٹ دیا گیا تھا۔ اور اس سلسلے میں کئی روایتیں موجود ہیں۔ محرم کو کس میں کفنایا جائے گا؟ جو حالت احرام میں انتقال کیا ہے اسی کے کپڑے میں اسے لپیٹ دیا جائے گا، الگ سے کپڑا اسے نہیں دیا جائے گا، اس کا سر بھی نہیں ڈھکا جائے گا۔ کفن کے سلسلے میں کچھ باتیں مستحب ہیں، فرض اور واجب نہیں ہیں۔ کیا ہے؟
مستحب ہے، یعنی کرنا افضل ہے، بہتر ہے، ثواب کا کام ہے۔ انہیں میں سے جیسا کہ میں نے بتلایا کفن کس کلر کا ہو؟ سفید کلر کا ہو، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا البسوا من ثیابکم البیاض، سفید کپڑے پہنا کرو، سفید کپڑے پہنا کرو۔ یہ فرض اور واجب نہیں ہے، افضل اور بہتر اور مستحب ہے۔ عام پہناؤ میں بھی دیہات میں مسئلہ ہے نا، دودھ اور چاول پیٹ میں جگہ دے اور سفید کپڑا بیٹھنے کی جگہ دے۔ اب کوئی آ جائے سفید کرتا اور پاجامہ پہن کے اور ٹوپی وغیرہ لگائے رہے تو آپ سب دیکھیں آئیے آئیے بیٹھیے بیٹھیے۔ اور سفید بہرحال خوبصورت بھی ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ میلے ہونے کے ڈر سے نہیں سلاتے ہیں، ورنہ سفید اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول اکرم نے عام حالات میں کہا ہے کہ سفید کپڑے پہنا کرو۔ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ، یہ تمہارا سب سے اچھا کپڑا ہے۔ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا کہ نہیں لگتا میرا بھائی؟ ہاں، لیکن زین جب سے آ گیا، جب سے سفید کا جنازہ نکل گیا۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو اسی میں کفنایا بھی کرو۔ تو سفید کپڑوں میں کفنانا یہ افضل اور بہتر ہے۔ دوسری چیز، کفن میں 3 کپڑے ہونا چاہیے۔ کتنے کپڑے ہونا چاہیے؟ 3 کپڑے ہوئے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفنایا گیا تھا۔ 3 کپڑے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 وہ کیا کہتے ہیں، ایک سفید سہولی یمنی چادر تھی، کپڑے تھے یمنی، اسی میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے کفنایا گیا تھا، اور اوپر جو چادر لگی تھی وہ دھاری دار تھی۔ دھاری دار کا مطلب یہ ہے کہ سفیدی اور کچھ چتکبرا جس کو کہتے ہیں اس طرح کے کپڑے تھی، کفن تھا۔ اور کفن میں قمیص نہیں ہوگی اور نہ ہی پگڑی ہوگی اور نہ ہی اس کو پھاڑ کر کے بنایا جائے گا۔ تو سفید کپڑوں 3 کپڑوں میں میت کو کفنانا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو ایک دم وہ کفن کا وہ حصہ جو اوپر ایک دم رہے گا، ایک دم اوپر رہے گا بھائی، ایک تو جسم سے لگا ہوا رہے گا، ایک اس کے نیچے رہے گا، ایک دم نیچے رہے گا، ہے نا، وہ حصہ دھاری دار ہو۔ دھاری دار اس طریقے سے ہو کیسے لکیریں بنی ہیں، سفید والا حصہ سفید ہو جس کی زیادتی ہو، ہے نا، زیادہ سفید ہو، اور کچھ دھاری ہو تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة فلیکفن فی ثوب حبرا، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے وہ حبرا کے کپڑے میں، ہے نا، وہ اپنے مردوں کو کفنائے۔ حبرا کہتے ہیں وہ چادر جس پہ لکیریں بنی ہوئی، وہ چادر جس پہ لکیریں بنی، یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ایک چیز آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ آپ نے کہا مولانا سفید افضل ہے، یہاں دھاری دار کہہ رہے ہیں، تو 2 حدیث اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں، تو دیکھنے میں تھوڑا سا ٹکراؤ لگتا ہے، حالانکہ ٹکراؤ نہیں ہے۔ کیسے ٹکراؤ نہیں ہے بھائی؟ دھاری دار میں کہیں نہ کہیں سفید والا حصہ رہے گا کہ نہیں، تو سفید حصہ زیادہ رہے، ہے نا، جیسے یہاں ایک دھاری ہے، یہاں ایک دھاری ہے، اتنا حصہ کیا ہے؟ سفید ہے، تو اکثر جب سفید رہے گا تو اسے سفید ہی بولا جائے گا۔ دھاری والا دوسرے کلر کی جو دھاری ہے وہ حصہ کم ہو۔ تو مردوں کو 3 کپڑا دینا چاہیے اور 3 کپڑے میں انہیں کفنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر میسر ہے تو کفن کو بخار دینا چاہیے۔ بخار جانتے ہیں، جیسے یہ رکھا مسجد کے اندر نا، اود وغیرہ دھونی لگا کر کے کفن کو اس پر رکھ دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آگ میں رکھ دو کہ جل جائے، اٹھائیے بھائی دکھایا جائے۔ ہاں، یہ یا کسی بھی چیز میں، ہے نا، کوئی خوشبو والی چیز رکھ لیں، آگ رکھ لیں، ہے نا، کوئی خوشبو والی چیز رکھ لیں، جب وہ دھواں رکھ لیں تو کفن کو اوپر سے اسے